الحمد لله الذي نذر قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. رمضان المبارک کا یہ برکتوں کا سمندر ابھی ہم سے جدا ہوا ہے. یہ وہ عظیم ترین مہینہ ہے، اس میں کوئی بدبخت شقی الفطرت آدمی ہوگا جو اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہ کرا پایا ہوگا. کریم رب نے ہر قسم کے گناہ گار مسلمانوں کو معاف کرنے اور جنت کا حقدار بنانے کے لیے یہ مہینہ زمین پہ نازل فرمایا. مگر کتنے ہی بدبخت ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ رحمتوں کا بہتا ہوا سمندر بھی ملا ہوگا، پھر بھی وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے ہوں گے. یہ بات بھی کوئی مشکل بات نہیں، ہر آدمی اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا یا نقصان دہ ثابت ہوا. روایات میں آتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے. تو ممبر کی طرف جب بڑھے، ممبر کے پہلے قدم پہ پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آمین ارشاد فرمایا. جب دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو بھی آمین ارشاد فرمایا، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تب بھی آمین ارشاد فرمایا. صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بات پہ حیران تھے کہ آج سے پہلے تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک نہیں تھا، آج اچانک آپ نے کہ کیسے آمین 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 ارشاد فرمایا. خطبہ کے بعد کسی سائل نے سوال عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا یہ قول مبارک، یہ عمل مبارک آج پہلی مرتبہ دیکھا اور سنا.
اس کے جواب میں آقائے نامدار النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں منبر کے قریب پہنچا تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے میرے سامنے ایک دعا کی اور وہ سخت قسم کی بد دعا تھی۔ انہوں نے بارگاہ عزتی میں عرض کی کہ اے مولائے کریم، اس آدمی کو ہلاک اور برباد کر دے جس کے پاس والدین بھی موجود ہوں، وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے انہیں راضی نہ کر سکے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا، میں نے آمین کہا کہ اے اللہ جبریل امین کی اس دعا کو قبول فرما لے۔ جب دوسرے قدم پہ محبوب پہنچے تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر دعا کر دی، اے اللہ اس شخص کو بھی ہلاک اور برباد کر دے جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو اور وہ اس مقدس مہینے میں تیری عبادت کر کے تجھے راضی نہ کر پائے۔ حضور نے فرمایا، میں نے اس پر بھی آمین کہا کہ اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لے۔ فرمایا جب تیسری مرتبہ جبریل امین نے پھر دعا کی کہ مولا اس شخص کو بھی ہلاک اور برباد کر دے، تباہ کر دے جس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو پھر وہ محبوب کا اسم مطہر کو سن کر خاموش رہے، یعنی درود نہ پڑھے، اس آدمی کو بھی برباد کر دے۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے اس پر بھی آمین کہا کہ اللہ جبریل امین کی یہ دعا بھی قبول فرما لے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جبریل امین کی بد دعا کیا کم تھی، بے فیض تھی؟ نہیں، وہ بھی سخت ترین بد دعا اور قبولیت والی ہے، لیکن اس پہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا تو اندازہ لگائیے وہ کس قدر سخت ترین بد دعا بن گئی ہوگی۔ ہم اپنے اگر دل کی آنکھوں کو کھولیں، اپنے من میں دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی قدردانی کی۔ یہ آسان ہے محاسبہ کرنا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کس طرح اپنے سینے میں پالا ہے یا ضائع کیا ہے۔ پھر والدین ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اپنے والدین کی کس قسم کی قدردانی کرتے ہیں اور کتنی ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ آج دنیا کا یہ عظیم ترین طبقہ جو والدین کا ہے وہ انتہائی مظلوم ترین ہو چکا ہے۔ شاید کہ اتنی ظلم ان پہ اس دور جہالت میں کیا جاتا ہو جس دور جہالت میں ادب اور احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اس دور میں عورتوں کو کسی کمزور ترین اور
ناپسندیدہ ترین جانور کے برابر عزت دی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو اسے گھر سے نکال کر جنگل میں لے جاتے تھے، وہاں باندھتے تھے جانوروں کی طرح، اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو اس بیٹی کی پیدائش کے جرم میں زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ حجاج کرام واقف ہیں اور مجھ جیسا گناہگار آدمی بھی وہ مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے کہ 1400 سال 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اس میدان کے ہر طرف سے آبادی کا سماں پیدا کر دیا گیا ہے، ایک طرف حرم تعمیر کر دیا گیا ہے، ایک طرف روڈ بنا دی گئی ہے، لیکن وہ جگہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے آج بھی اسی طرح ویران پڑا ہے، اس میں کوئی آبادی بنائی ہی نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ کسی چیز کی تعمیر کرنے کے لیے جب اس زمین کو کھودا جاتا ہے اتنے عرصے کے بعد بھی آج اسی زمین سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کیوں کرتے تھے، لیکن ہوتا یہی تھا کہ عورتوں کی اس وقت قدر کوئی نہیں تھی، یہاں تک کہ لوگ ماؤں کو اپنی وراثت میں تقسیم کر لیتے تھے۔ پھر وہ وقت چشم فلک نے دیکھا جب وہ مکہ کے در یتیم آمنہ کے لال عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی روشنی میں عورتوں کو مقام عطا فرمایا، والدین کو مقام عطا فرمایا کہ جو عورت کسی کتیا سے بھی بدتر جانی جاتی تھی اپنے ماحول میں، پھر اس کو والدہ کا درجہ دے کر جنت اس کے قدموں میں بسا دی، پھر اس کو بہن کا درجہ دے کر اسے دنیا کی پیاری ترین چیز مقرر کر دیا، پھر اس کو بیوی بنا کر راحت جان بنا دیا، پھر اس پہ احسان فرما کر اسے بیٹی بنا کر کائنات کے لیے رحمت کا پیغام دے دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آ کر نظام اسلامی دنیا کو سمجھایا تب سے عورت کی عزت بنی ہے۔ وہ والدین جو بیچارے اپنے اولاد کے ہاتھوں بکتے بکاتے رہتے تھے آج وہ اولاد کے مالک بن گئے، یہاں تک کہ اولاد کی جائیداد کے بھی مالک بن گئے۔ ایک صحابی اپنے بیٹے کے سامان سے کچھ اٹھا کر خرچ کرتا ہے، بیٹا شام کو آ کر ناراض ہو جاتا ہے اور پھر وہی ناراضگی لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت گزارتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیغام بھیج کر اس کے والد کو طلب فرماتے ہیں، اور وہ والد گرامی وہاں سے آتے ہوئے اپنے من ہی من میں فی البدی اشعار پڑھتا ہے اور اشعار پڑھتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کیا تمہیں وہ وقت بھول گیا جب میں تیرے لیے اپنے خون پسینے کو ایک کرتا تھا؟ وہ وقت کیا تو بھول گیا جب میں تیرے لیے اپنی ہڈیوں کو چھلنی کراتا تھا؟ وہ وقت تو بھول گیا تیری خوشی کے لیے میں دن رات جبر کے مشقت کے کام کرتا تھا، اور آج جب وہ وقت آیا ہے کہ تو مجھے خوش کرے، تو میری خدمت کرے، تو میرے ساتھ تعاون کرے، اب تیرا حال یہ ہوا کہ تم میرے ساتھ بھی ناراض ہوتا ہے اور آگے جا کر میری شکایت
اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہے۔ ابھی وہ آدمی حضور کی خدمت میں پہنچا نہیں ہے، ادھر جبریل امین بھی تشریف لائے ہیں اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آدمی پہ سختی نہ کرنا، بلکہ اس سے وہ اشعار سننا جو یہ راستے میں پڑھتا آیا ہے۔ جب وہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا وہ اشعار سنا جو ابھی راستے میں پڑھ رہا تھا۔ تو وہ شخص رو دیا، کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، آپ عظیم اور سچے پیغمبر ہیں، میں تنہا تھا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، آپ کو ضرور اللہ رب العزت نے خبر دی ہے۔ پھر اس نے وہ اشعار پڑھے اور وہ اشعار پڑھتا جاتا تھا اور خود روتا جاتا تھا۔ اس کے اشعار کو سن کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے، درد کو محسوس کیا، اور آپ نے اسی جذباتی کیفیت میں اس بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا جاؤ، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے۔ یہ مقام پیغمبر اسلام نے دیا، اور اللہ رب العزت نے والدین کے دل میں اپنی محبت کا ایک پرتو ڈالا ہے تاکہ مخلوق یہ سمجھنے کے لیے تیار ہو تو اسے آسانی ہو جائے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں، ایک ننھی سی جان ہے، وہ چڑیا جو اپنے ایک بچے کے لیے گھونسلہ بناتی ہے اور گھونسلہ بنانے کے لیے ایک ایک دن کا تلاش کرتی ہے، اور اتنی بڑی کاریگری سے وہ گھر بناتی ہے کہ آج انسان ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی اس انداز میں خوبصورت گھر نہیں بنا سکتا۔ یہ چڑیا جو سال بھر اپنے گھونسلے میں نہیں جاتی، آج اسے کیا تکلیف ہے، وہ ایک ایک دن کا تلاش کر کر کے گھونسلہ بنا رہی ہے، صرف اس لیے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک والدہ، وہ جانور کی ہو، وہ حیوان کی ہو، وہ پرندے کی ہو، وہ انسان کی ہو، اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے تو پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی محبت اپنے بندے کے ساتھ کیا ہوگی۔ اور جو آدمی اپنے والدین کا گستاخ ہو، دنیا اس پہ مطعون کرتی ہے، تو سوچنا یہ بھی چاہیے جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کے باوجود بھی پروردگار کے تابع داری نہ کرے، اس کا درجہ کیا ہوگا۔ قرآن مجید نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو۔ آج جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، سورۃ بنی اسرائیل میں پروردگار نے یہ واضح حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ، کہ تمہارے رب کا تمہیں حکم ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایمان سکھایا، یقین سکھایا، عبادت کا زاویہ سکھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور جب تم اللہ کی عبادت کرنے لگو تو ساتھ ہی حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ یہاں احسان کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ طے کرو، ان کے ساتھ جو بھی معاملات کرو، تو آپ کی نظر ان کے اوپر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا اما یبلغن، جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچیں، عندک الکبر، جب وہ تمہارے پاس پہنچیں بڑھاپے کی حالت میں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، صرف ابا ہو، صرف اماں ہو یا دونوں ہوں،
اگر تمہارے پاس وہ موجود ہوں اور ہوں بھی بڑھاپے کی کیفیت میں۔ یہ لفظ بڑھاپا اس لیے استعمال فرمایا کہ آدمی کو جوانی کی نسبت بڑھاپے میں زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندے کو جوانی کی نسبت بڑھاپے کی تنہائی زیادہ تنگ کرتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جب جوان ہوں تو وہ گزارا کرتے رہتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کا گزارا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا جب وہ بڑھاپے کے عالم میں تمہارے پاس اس طرح موجود ہوں، چاہے وہ دونوں ہوں یا ان میں سے ایک ہو، تو تمہیں چاہیے فلا تقل لہما اف، ان کے ساتھ اف تک نہ کہو۔ حضرت اباجی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اف کا معنی یہ سمجھایا کہ آپ کسی سفر سے تھکے ہوئے آئیں اور پھر والد گرامی آپ کو کوئی کام کہہ دیں، جاؤ بیٹا فلاں جگہ یہ کام کر رہو۔ ادھر سے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، پھر موسم بھی گرمی کا ہے، لیکن ابا نے کہہ دیا فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کرو، تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اور تم چلے بھی گئے، پھر واپس آ گئے، پھر اور کام بتایا، پھر وہ کر کے واپس آئے گئے اور کام بتایا، تو آپ نے کہا اچھا جاتا ہوں، رکے نہیں ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، ان کی بات سنی اور جانے سے پہلے اتنا کہہ دیا جی ابا جی جاتا ہوں۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کہنا بھی اف میں شامل ہے۔ قرآن مجید نے انکار فرمایا انہیں اف تک نہ کہو، بلا تنہرہما، اور انہیں جھڑکی بھی نہ دو۔ گالی دینا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے تیز بولنا بھی منع کر دیا گیا۔ اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اب جب بھی ان سے آپ بات کرو تو پیار اور محبت کے انداز میں بات کرو، کہ بڑھاپے کے عالم میں انہیں تمہارے پیار اور محبت کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے بچوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو پھر وہ نوکر کو کہہ کر، رشتہ داروں کو کہہ کر، اپنے بیٹے کو بھیج کر ابا جی کے لیے اماں جی کے لیے وہ کچھ ہدیہ اور خرچہ بھیج دیتے ہیں، پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں بھیجنا چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ان کے پاس بھی جانا چاہیے، ہدیہ خرچے کے علاوہ ان کے ساتھ گپ شپ بھی کرنی چاہیے۔ اور گپ شپ کرنے کا انداز قولاً کریما، انتہائی پیار کا انداز ہونا چاہیے۔ والدین کے حوالے سے پروردگار نے باشگاف طور پر یہ 5 حقوق ان کے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہی تھا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے، تیسرا یہ کہ ان کے ساتھ جب بھی بات کی جائے قول کریم، اچھی بات اور محبت کی بات کی جائے۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے جاؤ اپنے کندھوں کو جھکا کر جاؤ، اپنے بازو کو پھیلا کر جاؤ، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کو جا کر ملو۔ ایسا نہیں ہے ماں باپ تو ان پڑھ ہوں اور بچہ ایک آفیسر بن جائے پھر وہ اپنے آفیسری شان کے مطابق جائے، فرمایا نہیں، جناح الذل، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم جب بھی دعا مانگو تو والدین کے لیے یہی دعا مانگو، اے میرے رب ان دونوں پر اس طرح رحمت فرما جس طرح یہ مجھے بچپن میں پالا کرتے تھے۔ بچپن میں پالنا بھی ان کا محبت کا تھا، شفقت کا تھا۔ ماں تکلیف بھگتتی تھی، مصیبت میں ہوتی تھی، پھر بھی بچے کے ساتھ وہ سختی نہیں کرتی تھی، وہ بچے کو روتا ہوا نہیں چھوڑتی تھی، خود بیمار ہوتی تھی مگر اپنی دوائی نہیں، بچے کی صحت کا احساس کرتی تھی۔ اسی طرح جب بھی آپ کو دعا کرنی ہو تو ہر دعا میں یہ کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحمت فرماؤ جس طرح وہ مجھے بچپن میں پالا کرتے تھے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ والدین کا طبقہ
وہ آج انتہائی مظلوم ترین طبقہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان جب بھی کسی سے ناراض ہوتے ہوں تب بھی انہیں ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، ماؤں کی گالی دیتے ہیں، باپوں کی گالی دیتے ہیں، ایک گالم گلوچ کے حوالے سے، دوسرا خدمت کے نہ ہونے کے حوالے سے۔ آج یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ والدین کا کہنا نہیں مانیں گے بلکہ اپنے دوستوں کا کہنا مانیں گے، اپنی بیویوں کا کہنا مانیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہمارا کتنا یہ عمل ہے کہ ہم بیوی کے پاس داری کتنی کرتے ہیں، اب ہمسایوں کی بات کتنی مانتے ہیں، دوستوں کی باتیں کتنی مانتے ہیں، اور والدین کی باتیں کتنی مانتے ہیں۔ آج یہ وقت ہے کہ والدین اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے بھی اس کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار اپنے یار کو سمجھاؤ وہ ایسا کرے ایسا کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور والدین کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ